بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ شیر شاہ سوری کے اوقات و معمولات کی فہرست اگر ملاحظہ کی جائے تو ایک عام انسان یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے کے معمولی درجے کے مشغول آدمی کے لیے بھی ان کی پابندی کرنا مشکل ہے، چہ جائے کہ اس مصروف ترین بادشاہ کے لیے جس کو 5 برس کی مدت میں 1 صدی کا کام کرنا تھا اور جس کو بظاہر اپنی انتظامی و سیاسی مشغولیت سے ایک لمحے کی فرصت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، شیر شاہ سوری تہائی رات ہوتی کہ بیدار ہو جاتا، غسل کرتا اور نوافل پڑھتا، نماز فجر سے پہلے اوراد ختم کر لیتا، پھر مختلف سیغوں کے حسابات دیکھتا اور دن کے اہم کاموں کے متعلق حکام و اہلکاران سلطنت کو ہدایت دیتا اور روزانہ کا نظام عمل بتلاتا کہ دن کو سوالات سے اس کو پریشان نہ کریں۔ ان سب سے فارغ ہو کر نماز فجر کے لیے وضو کرتا اور جماعت کے ساتھ نماز فجر پڑھتا، پھر اذکار و اوراد میں مشغول ہو جاتا۔ اتنے میں حکام سلام کے لیے حاضر ہوتے، بادشاہ نماز اشراق سے فارغ ہو کر لوگوں کی ضروریات معلوم کرتا اور گھوڑے، علاقے، جاگیریں اور مال جس کو جیسی ضرورت ہوتی دیتا، پھر اہل مقدمہ اور داد خواہوں کی طرف متوجہ ہوتا اور ان کی داد رسی اور حاجت براری کرتا، پھر افواج شاہی اور اسلحہ کا معائنہ کرتا اور فوج کے لیے امیدواروں کی قابلیت کا اندازہ کر کے ان کے تقرر کا حکم دیتا۔ اس کے بعد ملک کی روزانہ آمدنی اور مالیہ کا معائنہ کرتا، پھر ارکان سلطنت، امراء اور سلطنتوں کے سفراء اور وکلاء حاضر ہوتے، ان سے گفتگو کرتا، پھر حکام اور اہلکاروں کی عرضیاں گزرتیں، ان کی سماعت کرتا اور حکم لکھواتا، پھر دوپہر کا کھانا تناول کرتا، علماء و مشائخ بھی دسترخوان پر ہوتے، پھر ظہر کی نماز تک 2 گھنٹے اپنے ذاتی کام انجام دیتا اور قیلولہ کرتا، پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اس سے فارغ ہو کر پھر امور سلطنت میں مشغول ہو جاتا۔ سفر و حضر میں اس نظام الاوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنا پورا وقت ضروری کام میں صرف کرے۔